لي سواه ودمع يسيل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. یہودی اور مشرکین دونوں نے اللہ کی راہ میں شامل ہونے والوں اور بنی نوع انسان کو اس کے راستے کی طرف دعوت دینے والوں کے درمیان اتحاد کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. جب مسلمان اسلامی پرچم تلے جمع ہوئے اور ان پر کاربند رہے تو دشمن ہمیشہ امت مسلمہ کے خلاف بڑی سازشیں کرتے رہے. اگر وہ اللہ کی صفوں میں بھائی بھائی بن کر متحد ہونے کے بعد ان مشرکوں کی باتوں کو سنتے تو ابتدائی مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑنے والے سخت کافروں اور مشرکوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے. یہودی اور مشرک طاقتوں کے طرف سے مدینہ میں مسلمانوں کی صفوں کو پارا پارا کرنے اور مختلف طریقوں سے ان میں اختلاف اور بغاوت کو ہوا دینے کی مسلسل کوششیں جاری تھی. قرآن کریم نے انہیں مسلسل تنبیہ کی ہے کہ ان کی سازشوں پر کان نہ دھرے، ان کے احکام کی تعمیل نہ کرے اور آپس میں اختلاف نہ کریں. ان آیات میں یہ بات واضح ہے کہ دشمن مسلمانوں میں شکوک و شبہات کے بیج بونے اور امت مسلمہ کو درپیش سازشوں کو بڑھانے کے بارے میں مسلسل کوشاں تھے. یہ کام ہر زمانے کا دشمن ہمیشہ کرتے رہے گا. آج اور کل اور وہ جہاں کہیں بھی ہو، ان کا کام مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور زمین پر برائی کے خلاف نیکی کو فتح حاصل کرنی چاہیے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے نظام کے مطابق بھیجا ہے. یہاں ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جو اچھائی سے لطف اندوز ہو اور برائی سے روکے، اور زمین پر ایسی نظام کی ضرورت ہے جو خیر کی دعوت دیتا ہو، اخلاق کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو. اسی کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. ودمع يسيل على